بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت تھے جو سادگی کو ہمیشہ پسند کرتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، خوش رہتے تھے، خوش رکھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، محنت کرتے تھے اور محنت کرنے کو کہتے تھے، کامیاب تھے، کامیابی کے راز بتاتے تھے۔ رمضان کے آخری ایام تھے، 3 اساتذہ جامعہ ایک کے بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ ہر دن بلکہ ہر چند گھنٹوں میں مختلف افراد کی وفات کی خبریں آ رہی تھیں۔ تبھی مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ کی بیماری کی خبر بھی آئی، دعائیں جاری رہیں، مختلف ہاسپٹلوں میں منتقل کیے جا رہے تھے۔ واٹس ایپ کے ذریعے خبر موصول ہونے کے بعد کئی شاگرد دواؤں کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ 21 مئی 2021 5:15 پر انعام الحق عمری صاحب حفظہ اللہ کا میسیج آیا کہ استاد محترم مولانا اسلم صاحب کو ویلور سے چنئی لے جایا جا رہا ہے، حالت بڑی تشویشناک ہے، احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ دعائیں کی جاتی رہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ تو ہونا تھا۔ رات 8:07 پر انعام الحق صاحب عمری حفظہ اللہ کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ اسلم شاد صاحب رحمہ اللہ اب ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ تبھی عبد المالک سیفی عمری حفظہ اللہ ایک شعر کے ساتھ اپنے جذبات کو یوں بیان کیے کہ یہ کیا اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، یہ کیا اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، چمن سے پھول چننا اور ویرانے میں رکھ دینا۔ ظہیر دانش صاحب عمری حفظہ اللہ کا یہ انتخاب بھی کافی فارورڈ کیا گیا کہ بات بات پر ہنسانے والے استاد آج رلا گئے، دل کی دنیا اجاڑ سی کیوں ہے، کیا یہاں سے چلا گیا کوئی۔ رفیع کلوری صاحب عمری حفظہ اللہ کا یہ تعلیق بھی کہ ستم ظریفی تو کوئی دیکھے، ہنسانے والا رلا کے اٹھا۔ ایک رباعی بھی دیکھا جو جامعہ کے 4 بہترین اساتذہ کی وفات پر موجود تھی کہ قمر کے جانے سے ویران یہ گلزار ہوا، علیم چل دیے اور دل میرا بیمار ہوا، گئے جو حضرت واجد تو نہ رکے آنسو، ہنسانے والا بھی اب جانے کو تیار ہوا۔ یہ جو آپ بار بار ہنسانے والا سن رہے ہیں، اسی لیے کہ مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ بہت زیادہ ہنساتے تھے۔ ہنسانے کا مطلب لطیفے بولنا یا چٹکلے بولنا ایسی بات نہیں، بلکہ جو باتیں آپس میں چل رہی ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھتے اور وہاں پر جو بھی موضوع چل رہا ہے، جو بھی باتیں آپس میں کر رہے ہیں، انہی باتوں میں ایسے جملے بولتے یا ایسے انداز میں بولتے کہ ہنسی نکل جاتی۔ چاہے طلباء کے ساتھ ہوں آپ تو طلباء ہنستے مسکراتے رہتے، یا اگر آپ اساتذہ کے ساتھ رہتے تو اساتذہ بھی ہنستے مسکراتے رہتے۔ بلکہ کبھی کبھی میں یہ غور کیا ہوں خاص کر، اور ان کے شاگرد جو بھی ہیں وہ بھی غور کیے ہوں گے کہ وہ اکیلے میں بھی ہوتے تھے تو خود میں مسکراتے تھے، کبھی کبھی اکیلے میں بھی ہوتے تھے تو خود میں کئی مرتبہ مسکراتے تھے، شاید اپنے ذہن میں کچھ باتیں یاد کر کے وہ ہنسا کرتے تھے۔ پنجم جماعت میں
मौलाना असलम शाद साहब उमरी रहमहुल्लाह इंशा और तारीख़ पढ़ाते थे। अरबी में जुमले देते, उर्दू में तर्जमा करने के लिए, और उर्दू में जुमले देते अरबी बनाने के लिए। उसके बाद जुमले मुकम्मल लिखने के बाद आपके पास बाकायदा एक एक तालिब इल्म उठ के जाता और वो तस्सीह कराता, चेक कराता कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है। ये जो है पंजुम में इस तरह जो है इंशा की पूरी घंटी जो है गुज़रती थी। तो एक मर्तबा हुआ क्या, हमारे एक साथी थे, वो कापी के पहले पन्ने पर अपना नाम लिखे थे। कापी के पहले पन्ने पर अपना नाम लिखे थे और नाम के आगे उमरी मदनी इंशाअल्लाह, उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह लिखे थे। यानी अभी वो पंजुम जमात में पढ़ रहे थे और कापी के पहले पन्ने पर क्या लिखे थे, अपना नाम लिखकर उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह इंशाअल्लाह, यानी आइंदा मैं उमरी फ़राग़त यहाँ से हासिल करूँगा, फिर मदीना जाऊँगा, मदीने में भी मैं वहाँ भी पढ़ूँगा। ये जो है वो अपने कापी में लिखे हुए थे। तो आपकी नज़र जो है उस पर पड़ी, पहले पन्ने पर पड़ी, आप मुकम्मल पढ़े नाम के साथ उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह इंशाअल्लाह। तो आपने झट से कहा कि रहमहुल्लाह भी लिख लो। तमाम तलबा हंसने लगे। तो इस तरह जो है आपके बोलने का जो अंदाज़ होता था और हाजिर जवाबी के तौर पर वो जो जुमला निकलता था, तो वो इस कदर जो है मज़ा दे जाता कि चाहे सामने जो भी बैठे हों, चाहे संजीदा कोई आदमी भी बैठा हो, वो भी जो है कम से कम मुस्कुरा तो ज़रूर देता था। ना हंसने वाला आदमी भी, खड़ूस आदमी भी, वो भी जो है हंस पड़ता। इस तरह जो है आप जुमले इस्तेमाल करते थे और इस तरह के अंदाज़ में आप बोला करते थे। कभी इम्तिहान की तैयारी चल रही हो या इम्तिहान की तैयारी ना चल रही हो, फिर भी अगर जो है आप वहाँ से कहीं से गुज़रते, तलबा को देखते तो फ़ौरन बोलते कि दीवाने हमासा पढ़, यानी दीवानुल हमासा की तरफ इशारा होता कि दीवाने हमासा पढ़। ये जो है अंदाज़ आपका जो है था। इसीलिए आप हर एक के मुंह से यही सुनेंगे कि आप हंसाने वाले थे, हंसाने वाले थे। आपके जुमले ही ऐसे हुआ करते थे। और उस वक्त कई मज़ामीन आए, उनमें एक मज़मून आया था निसार उमरी हफिज़हुल्लाह का। उन्होंने उसमें ज़िक्र किया एक वाक़या कि हमारे जामिया में मास्टर वाहिद साहब रहमहुल्लाह थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो मास्टर वाहिद साहब जब भी उनके सामने आते हुए नज़र आते या कहीं पर होते और उनके साथ में कोई और होते, वाहिद साहब किसी और के साथ में बैठे होते या किसी और के साथ मिलकर आ रहे होते, तो आप मौलाना असलम शाद रहमहुल्लाह कहते कि वाहिद अब जो है जमा हो गया। ये जो है अंदाज़, ये जुमले ऐसे हैं और ये अंदाज़ ऐसा होता था आपका कि जो भी वहाँ पर मौजूद है फ़ौरन जो है हंस देता या मुस्कुरा देता। इसीलिए आप हर एक के मुँह से यही सुनेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है हंसाते थे, और चाहे असातिज़ा के पास बैठे हों, चाहे तलबा के साथ हों, आप हर जगह वही अंदाज़ जो है आप इख्तियार करते थे। इस तरह बहुत सी बातें हैं, बहुत से वाक़यात हैं, कहाँ तक बोलिएगा और कहाँ तक आप लोग सुनिएगा। मौलाना असलम शाद साहब उमरी रहमहुल्लाह जितना हंसाते थे उतना ही मौका ब मौका समझाते भी थे, ख़ासकर ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर उभारते। एक मरतबा हुआ यूँ कि हम चंद साथी उनके घर के सामने से एक मरतबा गुज़र रहे थे। उस वक्त छुट्टी थी और शायद हम 4 या 5 लोग थे। जैसे ही आपके घर के सामने से गुज़रे, उस वक्त आप बाहर ही खड़े थे। हमने सलाम किया, आप जवाब दिए, कुछ बातें हुई। उसके बाद आपने कहा आओ अंदर आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं जो है अपना घर तुम लोगों को दिखाता हूँ। उस वक्त घर में आप अकेले थे, अहलो अयाल शायद कहीं गए हुए थे। हम साथी अंदर गए, अंदर जाकर बैठे। आप उस वक्त आप झाड़ रहे थे, कमरा जो है साफ़ कर रहे थे। तो झाड़ते झाड़ते उन्होंने कहा कि देखो जामिया में क्लास झाड़ने की जो बारी हर तालिब इल्म की होती है, उसका फ़ायदा ये है कि घर में अहलिया ना भी हो
تو ہم خود جو ہے جھاڑو لگا سکتے ہیں. یہ فائدہ ہے جامعہ میں جو ہم کلاس کی باری کرتے ہیں جھاڑنے وغیرہ کی, اس کا جو ہے یہ فائدہ ہے. اس کے بعد پوچھے کس کو چائے بنانے آتا ہے. ہم میں سے کوئی اٹھا, اس کو اشارہ کیے ادھر جاؤ, ادھر کچن ہے, وہاں پر دودھ ہے, سب چیزیں موجود ہیں, جاؤ چائے بناؤ. اس کے بعد ہم سب اٹھ کر جو ہے کچن میں چلے گئے, دیکھے وہاں پر اشیاء کس طرح رکھی ہوئی ہیں, ایک دم جو ہے اچھے انداز میں ہر چیز جو ہے سجائے تھے, اور گھر جو ہے بہت بہترین تھا. آپ بھی جو ہے کچن میں آئے, اس کے بعد آپ مختلف چیزوں پر تبصرہ کرنے لگے. حال میں لائبریری بھی تھی, وہاں پر کتابیں, جرائد, سب چیزیں جو ہے رکھی ہوئی تھیں. چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کیسا لگا گھر, اچھا ہے گھر؟ تو ہم سب نے کہا بہترین ہے مولوی صاحب. تب انہوں نے کہا کہ بس یہی زندگی ہے, اور یہی سب لوگ چاہتے ہیں کہ گھر اچھا بنے, زندگی اچھی گزاریں. اس سے زیادہ جو ہے انسان کو کیا چاہیے؟ یہی جو ہے اصل انسان کی چیزیں ہیں, جو بھی انسان محنت کرتا ہے اسی لیے کہ گھر اچھا بنے, زندگی اچھی گزارے, اور آخرت کے لیے جو ہے اپنا تیاری کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے. وہاں سے ہم سب جو ہے رخصت ہوئے. گویا کہ مولانا اسلم صاحب رحمہ اللہ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی ہم کو یہ سمجھاتے تھے کہ سادگی اہم چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا لباس ہمیشہ لنگی شرٹ, رنگین لنگی ہوتی اور جو شرٹ, یہی جو ہے ان کا ہمیشہ لباس ہوا کرتا. چشمہ پہنتے تھے. سادگی کو آپ ہمیشہ پسند کرتے, اور سادگی آپ میں خوب نظر آتی. چھوٹی داڑھی تھی, کالی ٹوپی پہنتے تھے, بڑی ٹوپی جو عام طور پر پہنتے ہیں. میں میرے والد صاحب سے جب ان کے متعلق پوچھا تو میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ 1970 پر 8 میں آپ جو ہے جامعہ میں داخل ہوئے تھے بحیثیت استاد. اس وقت ہمارے والد صاحب بھی وہاں پر پڑھ رہے تھے. مولانا اسلم شاد صاحب رحمہ اللہ کے پاس میرے والد صاحب خاص کر تو پڑھے نہیں, البتہ جب آپ اونچی جماعتوں میں تھے تو اس وقت جو ہے آپ باقاعدہ استاد بن کر جامعہ میں داخل ہو گئے تھے. تو اس طرح جو ہے آپ ہمارے والد صاحب کے استاد ہوئے. اور 1980 پر 5 میں میرے والد صاحب جب فارغ ہوئے, اور اسی سال مولانا اسلم شاد صاحب رحمہ اللہ معہد ثانویہ کی ادارت سنبھالے تھے. اسی پر یعنی آپ معہد ثانویہ کے مدیر ہوئے, آپ اسی پر اکتفا نہیں کیے, اسی پر باقی نہیں تھے, بلکہ امتحانات لکھتے رہے. افضل العلماء تو پہلے ہی لکھ چکے تھے, 1970 پر 4 میں لکھ چکے تھے. 1991 میں 1909 پر 1 میں MA بھی مکمل کیے میسور یونیورسٹی سے. پھر 2001 میں وینکٹیشورا یونیورسٹی سے PhD بھی آپ مکمل کیے. اسی PhD کی بنیاد پر 2002 میں آپ جامعہ کے پرنسپل بھی ہوئے. پرنسپل ہوئے تو معہد ثانویہ کی ادارت چھوڑ دیے. اس طرح 2002 سے 2012 تک آپ جامعہ کے پرنسپل رہے. اور میرا جو داخلہ ہوا 2005 میں ہوا, تو گویا کہ 2005 سے لے کر 2012 تک کنسیشن فارم ہو یا ID کارڈ ہو, ہر جگہ جو ہے آپ ہی سائن کیا کرتے تھے, آپ ہی دستخط کیا کرتے تھے. آپ کی کرسی آفس روم میں ہوتی تھی, اسی پر آپ بیٹھتے تھے ہمیشہ. جب بھی اگر گھنٹی ہے تو آ کر جو پڑھاتے تھے, ورنہ آپ خالی اوقات میں وہیں پر آفس میں کرسی تھی, وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے. البتہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد جب مولانا سعید صاحب عمری وانمباڑی حفظہ اللہ پرنسپل ہوئے تو اس وقت پرنسپل کی کرسی دفتر نظامت میں لگائی گئی, ورنہ اس سے پہلے کرسی دفتر نظامت میں نہیں تھی بلکہ پرنسپل کی کرسی آفس روم میں تھی. البتہ 2005 سے پہلے پرنسپل کی کرسی دفتر نظامت میں تھی یا کہیں اور تھی, اس کا جو ہے مجھے اندازہ نہیں ہے, وہ نہیں معلوم مجھے. البتہ ہم لوگ جب گئے تھے وہاں پر تو پرنسپل صاحب کی جو کرسی تھی وہ آفس روم میں تھی, دفتر نظامت میں نہیں تھی. البتہ 2012 کے بعد آپ جب ریٹائر ہوئے اور مولانا سعید صاحب وانمباڑی عمری حفظہ اللہ وہ جو ہے پرنسپل بنے, تو دفتری نظامت میں باقاعدہ کرسی جو ہے وہاں پر رکھی گئی تھی. آپ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ PhD میں جو عنوان لیے تھے وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد
اور اس کی علمی، فکری اور ادبی خدمات، اس عنوان پر آپ پی ایچ ڈی کیے تھے۔ گویا کہ جامعہ کے متعلق کافی معلومات رکھنے والا یہ مضمون تیار ہوا، بلکہ آپ ہی کے اس مضمون اور اسی معلومات اور دیگر چیزوں کو رکھ کر جامعہ میں ایک مرتبہ کوئز بھی منعقد کیا گیا۔ جامعہ کوئز کے نام پہ ایک مقابلہ بھی جو رکھا گیا، جس میں جامعہ کے متعلق بہت سی باتیں واضح ہوئی تھیں اور بہت سی باتیں جو ہم لوگ نہیں جانتے تھے وہ تمام ہمارے سامنے آئے تھے، اساتذہ کے متعلق اور ذمہ داروں کے متعلق۔ عارف صاحب عمری حفظہ اللہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جو بنگالی ہوتے ہوئے 10ویں جماعت میں تمل سبجیکٹ میں کامیابی حاصل کیے۔ کیونکہ پرنسپل کے عہدے کے لیے تمل سبجیکٹ میں پاس ہونا یہ بنیادی شرط، تو اسی لیے آپ بنگالی رہتے ہوئے 10ویں جماعت میں تمل سبجیکٹ باقاعدہ پاس کیے اور اس کے بعد امتحانات لکھتے ہوئے آپ پرنسپل بنے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی گویا کہ خصوصیت ہے۔ اور 1970 پر 8 سے 2021 تک آپ جامعہ کی خدمت میں گویا کہ گزار دیے۔ 40 پر 3 سال آپ اس درمیان مدیر بھی رہے، گراؤنڈ کے ذمہ دار بھی رہے، سپورٹ ڈے کے ذمہ دار بھی رہے اور پرنسپل بھی رہے۔ یہ لمبی مدت ہے، 40 پر 3 سال آپ جامعہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ سادگی کو پسند کرتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، خوش رہتے تھے، خوش رکھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، محنت کرتے تھے، محنت کرنے کو کہتے تھے، کامیاب تھے، کامیابی کے راز بتاتے تھے۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔